Baloch, and today, on the occasion of Independence Day of India, I wish each and every Indian citizen living inside India or living abroad, and especially to Sir Narendra Modi ji, a very happy Independence Day. My age is only 14 years, and I request to the government of India and especially to Sir Modi ji, please be our voice and help us, the people of Balochistan. سوراب میں گزشتہ رات پاکستانی جنگی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں 27 افراد قتل اور زخمی ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ اگر ایک ریاست عام شہریوں کے گھروں اور آبادیوں پر بمباری کے نتیجے میں بچوں سمیت درجنوں شہریوں کے قتل عام کو معمول کی کارروائی سمجھتی ہے، بالکل ناپاک چیز ہے، اس میں رہنا ناپاکیت ہے، اس میں رہنا کفر ہے، اس میں رہنا بے غیرتی ہے، بے شرمی، اس کا رہنا جو ہے جیسے بروتھل میں آپ رہ رہے ہیں۔ کو چھپانے کے لیے جہاں آگ لگی ہے وہ آپ کی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اس وقت بلکہ سب سے بڑی بات ہے کشمیر کا ساری فنڈنگ بھی جو ہے وہ یو کے سے آ رہی ہے چیمہ صاحب، اور یو کے اندر بھی میرے مرشد کے بہت بڑے کئی مریض ہیں ان کے وہاں پہ، بلکہ وہاں پہ انڈین ایمبیسی کا بندہ بھی کہیں سپاٹ کیا گیا۔ بلوچستان کے علاقے سوراب کے گدر گوندان کے علاقے پر جو جیٹوں سے بمباری کی گئی ہے اور وہاں پر معصوم بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو شہید کر دیا گیا، جان بحق کر دیا گیا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ عام شہریوں کا کیا۔ اگر میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں سو ہی نہیں سکتا اتنا، یہ میرا چھوٹا سا چارٹ، ابھی میں نے بہت چیزیں نہیں ڈالے ہیں اس میں، بٹ اف یو لک ایٹ اٹ، جیسا کہ ڈیٹ کا فگرز وغیرہ وغیرہ، اٹ از۔ تو دوستو، بھارت کے انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر دنیا بھر کے جتنے بھی متر دیش ہیں انہوں نے بھارت کو تو بدھائیاں دی ہی ہیں، پرنتو بلوچستان جو کہ 11 اگست 2026 کو نیا راشٹر بنا ہے، اس کی طرف سے بھی بھارت کو بدھائی دی گئی ہے۔ اور پاکستان اس ویڈیو سے بالکل بھی پریشان ہونے والا ہے، کیونکہ پاکستان نے پچھلے دن یعنی 14 اگست کو اپنے پروپیگنڈا بھرے ویڈیو چلائے تھے اور بتایا تھا کہ دیکھو بلوچستان تو پاکستان کے ساتھ ہے، اور وہاں پر بھارت کے پی ایم مودی کے پوسٹر وغیرہ جلائے جا رہے تھے۔ اب بلوچستان کی کئی بیٹیوں نے پاکستان کے جھنڈے جلا کر بھارت کو انڈیپینڈنس ڈے کی بدھائی دی ہے اور کہا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں، ہمیں 75 سالوں سے پاکستانی سینا کی طرف سے دبایا جا رہا ہے، ہمارا نرسنہار ہوتا ہے، تو پی ایم مودی اور بھارت کے 150 کروڑ لوگ ہماری آواز بنے اور یونائٹڈ نیشن میں ہمیں ایک آزاد دیش کا درجہ دلائیں۔ اور اس خبر سے پاکستانیوں کو بڑی مرچی لگ گئی ہے، کیونکہ یہ تو بلوچستان کو کبھی اپنا۔ Everyone, my name is Farah Baloch, and today, on the occasion of Independence Day of India, I wish each and every Indian citizen living inside India or living abroad, and especially to Sir Narendra Modi ji, a very happy Independence Day. My age is only 14 years, and I request to the government of India and especially to Sir Modi ji, please be our voice and help us, the people of Balochistan. From last 75 years, we Baloch people are facing genocide by Pakistani army and by its government. We Baloch people want to live freely and without any scare in our country, Balochistan. I hope PM Modi will be our voice in United Nations. And once again, happy Independence Day to Indian citizens. بلوچستان کے علاقے سوراب کے گدر گوندان کے علاقے پر جو جیٹوں سے بمباری کی گئی ہے اور وہاں پر معصوم بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو شہید کر دیا گیا، جان بحق کر دیا گیا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ عام شہریوں کا کیا قصور ہے، انہوں نے کیا کیا بلوچستان کے لوگوں نے۔ اور اس واقعے کے اندر 9 بچے، 7 خواتین اور 12 مرد بے گناہ ان کو شہید کر دیا گیا، 17 افراد جو ہے وہ زخمی ہیں، تقریباً 28 معصوم بلوچ شہریوں کو قتل کر دیا گیا۔ آپ سوچیں، اور اس کے جواب میں جو آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے اور جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہا ہے، ان دونوں کی باتوں میں تضاد ہے، دونوں جو ہے وہ فگر بھی ایک دوسرے سے ان کی نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا جو بیان آیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سوراب میں 18 دہشت گردوں کا خاتمہ قابل تحسین ہے، واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 18 دہشت گردوں کا خاتمہ جو ہے وہ کیا فورسز نے کیا ہے جس کی وجہ سے یہ قابل تحسین کہہ رہے ہیں۔ اور آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا اس واقعے کے بعد، وہ کہہ رہے ہیں سوراب میں بارودی مواد سے بھری گاڑی تباہ کرنے کے دوران دھماکے سے 8 دہشت گرد ہلاک، علاقے میں موجود 3 شہری بھی جان بحق ہو گئے۔
تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ بمباری کی ہے جٹوں سے، اور جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، مقامی صحافی ہیں، وہ بھی سب کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ جیٹ طیاروں کے ذریعے جو ہے وہ بمباری کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ معصوم سراب کے اندر شہری جان بحق ہو گئے ہیں، جبکہ دعویٰ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کہ وہ دہشت گرد تھے۔ آئی ایس پی آر جو کہہ رہا ہے کہ وہ بارودی گاڑی بناتے ہوئے جو ہے دھماکے کے اندر لوگ دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں اور 3 شہری بھی جان بحق ہوئے ہیں۔ تو عوام جو ہے، جو وہاں پہ لوگ بستے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں میرے پاکستانیوں؟ سب سے اہم تو وہ بات ہے، اور اس کے اندر جو بیانات آ رہے ہیں وہ بیانات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سب سے پہلے جو بیان آیا ہے وہ کے اندر جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، جو مارنگ بلوچ جس کی نمائندگی کرتی ہیں، ان کا جو بیان آیا سب سے پہلے، اس میں بلوچ عوامی آبادیوں اگر میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں سو ہی نہیں سکتا اتنا، لائک یہ میرا چھوٹا سا چارٹ، ابھی میں نے بہت چیزیں نہیں ڈالے ہیں اس میں، بٹ اف یو لک ایٹ اٹ، جیسا کہ ڈیٹ کا فگرز وغیرہ وغیرہ، it is surprising کہ پاکستان has not collapsed already۔ نقوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو گیا، میں اسٹیٹ کولیپس کی بات کر رہا ہوں۔ اور الٹیمیٹلی سر آپ عادل شرکاوت جی کو جانتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی، شاید جرنلسٹ ہے پاکستان میں، ڈان میں لکھا کرتے تھے، تو ان سے جب میں کراچی جاتی تھی ان سے ضرور ملتی تھی۔ تو میرے خیال ہے 10 سال 12 سال پہلے جب میں ان سے ملی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ، میں نے ان سے کہا کہ کیا پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 15 سال تک ہو جائے گی یہ چیز، کہ یہ ایک فیلڈ اسٹیٹ جیسی کنڈیشن میں آ جائے گا۔ یہی بات جب میں نے حسن نثار سے پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ وہ سال کا کم بتا رہے۔ تو اس وقت کیا حالت ہے پاکستان کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ فیلڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ اکانومی اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یا لگتا ہے نہیں سنبھالا لے لیں گے؟ تو تھیوریٹیکلی بات پہلے ایک جواب دیتا ہوں میں کہ فیلڈ اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ تھا اس کو لوگوں نے ابینڈن کر دیا ہے، اور دے سیڈ اوکے لیٹس ٹاک اباؤٹ فیلنگ اسٹیٹس، اور پھر وہ بھی چھوڑ کر اب فریجائل اسٹیٹس، یعنی جو نازک ہیں اسٹیٹس۔ تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان از اے ویری فریجائل اسٹیٹ، مطلب بالکل فیل اسٹیٹ کا ایسا ہے کہ پوری طرح سے کولیپس اگر ہو گئی سرکار، جو مے بی صومالیہ کو کہہ سکتے ہیں آپ، دیٹ از اے فیلڈ اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ بٹ نارتھ کوریا، دا اسٹیٹ ہیزنٹ فیلڈ، حالانکہ اتنا برا حال ہے۔ آپ کبھی گوگل میں امیجز میں جا کے نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا ایٹ نائٹ دیکھیں، آپ ساؤتھ کوریا ایسا لائٹ، جو لائٹیں آن ہیں، آپ اتنی برائٹ ہے، نارتھ کوریا میں لائٹیں ہی نہیں ہوتی۔ دیا جائے۔ سوراب میں گزشتہ رات پاکستانی جنگی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں 27 افراد قتل اور زخمی ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ اگر ایک ریاست عام شہریوں کے گھروں اور آبادیوں پر بمباری کے نتیجے میں بچوں سمیت درجنوں شہریوں کے قتل عام کو معمول کی کارروائی سمجھتی ہے تو یہ فوجی آپریشن نہیں بلکہ نسل کشی ہے۔ سوراب کے عوام کی جانب سے اس وحشیانہ اور جبرانہ حملے کے خلاف سڑک بند کر کے احتجاج کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ لوگ اپنی جان مال کے تحفظ اور اس قتل عام کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے۔ میں بلوچستان کی عوام سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ سوراب واقعے کے خلاف اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنے قتل پر ماتم کرنے کے بجائے مزاحمت کریں۔ مزاحمت میں ہی ہماری بقا ہے۔ یہ 13 اگست کا پیغام ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا کہ مزاحمت میں ہماری بقا ہے۔ یہی بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ، کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت میں ہماری بقا ہے۔ یہی بات کر رہا ہے پورا پاکستان کی مزاحمت میں ہی ہماری بقا ہے۔ میرے پاکستانیوں، ہر خطے میں اور ہر جگہ پہ آگ لگا دی گئی ہے۔ ایسے میں